ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے افتخار صاحب سے جو ہے ہم بات کر رہے تھے کہ ناظرین مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے اس کو تو ہم نے سائڈ لائن کر دیا اور اب ہم اپنے ہی مسائل لے کر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, دھرنے کر رہے ہیں. اور یہ کیسی سیاست ہے؟ ہم اپنے آپ کو ہی, اپنے ہی ملک کو جو ہے اس کا امیج جو ہے ہم کیسا پریزنٹ کر رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا سر. اور لوگ کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کی یہ ایک کوشش ہے دھرنا جو ہے, کیونکہ بہت سارے سوالات جو ہے سر وہ جنم لے رہے ہیں. بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ دیکھیں نا, ہم ایک پولرائز سوسائٹی ہیں, مختلف الآراء مختلف الخیال لوگ ہم رہتے ہیں, اور ایک ڈیموکریسی کی یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ ڈائیورسٹی آف تھاٹس جو ہے آپ کا رہنا چاہیے. تو ہر قسم کے خیالات ہیں, باتیں کر, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا ہے اس سے جذباتیت, ہم انجانے میں بعض دفعہ ان راستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں جن کے آگے کھائی ہوتی ہے. یعنی اگر دھرنا کرنے والے وہ بھی پاکستانی, دھرنا سہنے والے وہ بھی پاکستانی, دھرنے کی مخالفت کرنے والے وہ بھی پاکستانی. بھائی جب پاکستان کے اوپر اگر کوئی بھاری بھرکم بلا اثر انداز ہوگی تو کیا اس سے متاثر ہم نہیں ہوں گے؟ اگر ڈینگی فیور چلا ہے تو وہ مجھے بھی ہو سکتا ہے, مولانا کو بھی ہو سکتا ہے, ہمارے عمران خان صاحب جو پی ایم پاکستان ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے. تو آدمی سوچتا ہے کہ جو پرسپیکٹو ہے وہ اپنے ملک کے دائرے میں سوچتا ہے کہ میرا ملک اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, ہر ادارہ 2 قدم آگے جا سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس ارادے کے 2 بڑے ہوئے قدموں کو ہی کاٹ دیں. اب عدلیہ ہے, ثاقب نثار کے فیصلے آپ کے سامنے, ہمارے محترم چیف جسٹس جو سابق ہیں, لیکن اس کو بھی ہم نے برداشت کیا نا. اگر آپ اسے 6 مہینے اور پرولونگ کر دیتے تو اس میں ہماری موجودہ گورنمنٹ کی ٹوٹل ڈیلیورنس سمجھ میں آ جاتی ہے کہ 1.5 سال ہو گیا. 1 سال میری نظر کے اندر اتنا زیادہ وقت نہیں ہے اس اسٹریٹجی کو بنانے کے لیے. یار ان کی بھی تو سنو نا, عمران خان کی سننے میں کیا ہے, ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اگر روٹی کہتے ہیں کہ جی 50 روپے کی آپ نے آٹا کر دیا ہے تو 52 کی ہو جاتی, لیکن ملک میں ایک استحکام تو ہوتا. اب تمام, میں نے کہا نا, میڈیا کی توجہ اس طرف, انویسٹمنٹ بڑی مشکل سے اس مہینے میں کوکب کہ ہم نے 157 اور 56 اور 58 کو چھوئے رکھا ڈالر. یعنی اسے کہیں گے اقتصادی جو ہماری جو اقتصادی اسٹیبلٹی ہے وہ کچھ ظاہر ہونا شروع ہوئی تھی. لیکن اب اگر یہ کیفیت رہے گی اور کل تو وہ ڈاؤن ہوگی, اگر وہ ڈالر 62 پہ چلا جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ صحیح بات ہے. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں نے جب کہا کہ یہ کانسیپٹ ہے, دیکھیں برطانیہ کے لیے بریکسٹ والا جو پرابلم ہے, یورپی یونین کو چھوڑنے والا, کتنا بڑا مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ. 2 پی ایم چلے گئے ان کے, لیکن کیا وہاں پہ انہوں نے افراتفری کی ہے؟ نہیں. ہاٹ ہیٹڈ قسم کی آپ اپنا اسپیچز کرتی ہیں. یار اس پارلیمنٹ کو یوٹیلائز کریں نا, جس پارلیمنٹ کی جنگ کے لیے آپ نکلے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے, کس نے کیے ہیں؟ گورنمنٹ کبھی چاہے گی نہیں سر. لیکن جب آپ گورنمنٹ وہ اجلاس بلاتی ہے اور وہاں پہ اگر ہنگامہ آ رہی ہو جائے گی, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی گریونسز جائز نہیں ہوں گے کہ جی زرداری صاحب کے اوپر ثابت کچھ نہیں ہو رہا ہے ابھی تک, انہوں نے جیل میں ڈال دیا گیا ہے, اس کو بھی آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے نا پروڈکشن آرڈر کے ذریعے. آپ کے یہ جینون ہے پرابلم کہ میاں صاحب کے اگینسٹ کے اندر شدید بیماری انہیں بھی لاحق ہے, زرداری صاحب کو بھی ہے, ادی فریال صاحبہ کو بھی بیماری کی طرف چانسز ہیں, ادھر وہ بھی ہے, کیونکہ ایج فیکٹر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. لیکن اس کے اندر ریلیف آپ کو کہاں سے ملے گا؟ پارلیمنٹ ہی دے گی. اور جب آپ دلیل سے ان لوگوں کو جیتیں گے, ایک طرف 180 کے قریب ارکان ہے, ٹھیک ہے نا, 82 یا 86 یا 85, اور دوسری طرف 158 ہے. اگر وہ 158 انہیں کنونس کر لیتے ہیں تو عمران خان کہاں جائیں گے؟ بنیادی چیز یہ کہ کنسلٹیشن, نیگوسیشن, ڈسکشنز, ٹاکس, یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے. اگر اس کے اندر آپ وائلنس کو لے آئیں گے, اس کے اندر آپ کہیں گے کہ جی اب ہم ریڈ زون کی طرف گھس جائیں گے, اب جی ہم سفارتکار جو رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ پاکستان کی سوورنٹی پہ آئے ہوئے ہیں, وہ کسی عام آدمیوں کے کہنے پر نہیں آئے ہوئے ہیں. اس کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ نہ کرے اگر کوئی بھی ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, جو پچھلی دفعہ ہوئے ہیں اس قسم کے واقعات, آپ ذرا 2015-14 میں چلے جائیں نا, کیا کراچی میں ہم اس قسم کے پروگرام کرنے کے قابل رہے تھے؟ یعنی ڈیلی 15, 18, 20, 25 لاشیں گر رہی ہیں. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کتنی قربانیاں دینے کے بعد میں آپ کے ملک کو سیکیور کیا گیا ہے. فاٹا کی کیا حالت تھی, لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ختم ہو گیا, توبہ نعوذ باللہ, کہ پاکستان کہیں ختم ہو گیا, فار گاڈ فاربڈ.
لیکن پاکستان نے ری ایمرج کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ 22,000 اسکوائر کلومیٹر کو بارڈر لگا کر سیل کیا جا رہا ہے. یعنی اس وقت پاکستان اپنی ایک شکل کے اندر واضح طور پر نکل کر آ رہا ہے. لیکن اگر چند لاکھ لوگ, 2 لاکھ 4 لاکھ, یہ تو ہزاروں کہہ رہے ہیں, لیکن اگر 2 لاکھ لوگ بھی ہیں تو 2 لاکھ لوگوں کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ آپ گورنمنٹ کو ہی ٹاپل کر دیں. ہاں, آپ نیگوسیشنز کریں, آپ ان ہاؤس گورنمنٹ, آپ کو 10 آدمی کنونس کرنے میں کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ 172 پہ آپ کی گورنمنٹ بنانی ہے, آپ نے سامنے 170 رہنے, آپ ان میں سے اگر 10 بندے اگر توڑ لیتے ہو کنونس کر کے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آزاد نے جوائن کیا ہوا ہے نا ان پر, آزاد جو ممبر ہے اس کے اوپر کسی قسم کی یہ حد بندی نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ جائے. صحیح. کچھ اور بھی ہماری پارٹی کے ایم کیو ایم کو آپ کنونس کر لیں, آپ بلوچستان والوں کو کنونس کر لیں, وہ اپنے ساتھ آپ ملا لیں, ان ہاؤس چینج آ جائے گا. آپ کو اتنا پریشان ہو کر دوسروں کو پریشان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح. لیکن ہم نے ان ہاؤس کی طرف کیوں نہیں جانا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے رویے شروع سے ہی نان ڈیموکریٹک ہیں. ہم اس کو ایک برقع جیسے پرانے اپنا آج سے 40-50 سال پہلے, آج کل تو وہ پردے والا برقع, لیکن پہلے ایک جبے کی طرح برقع ہوا کرتا تھا جس کی ٹوپی ہوتی تھی. ہم نے وہ برقع جو ہے وہ تو ڈیموکریسی کا پہنا ہوا ہے, لیکن ہم رویوں سے ڈیموکریٹ نہیں ہیں, جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. صحیح. ٹھیک. اور فضل الرحمان جو ہیں وہ کاف لیگ سے جو ہے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, پرویز الہی سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ملاقاتیں کتنی سودمند ثابت ہوں گی؟ کیا نتائج اس کے سامنے آئیں گے؟ میری تو دعا ہے کہ سود مند ہوں, کیونکہ فوری طور پر آپ اپنے ٹارگیٹس کو 1 2 3 کر کے رکھتے ہیں. اگر کوئی بھی اسٹریٹجی بھی بناتے ہیں پولیٹیکل آپریشنل, تو اس میں آپ کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ فرسٹ اسٹیپ پہ یہ ہوگا, اگر اس کے نتائج یہ نکلے تو پھر سیکنڈ پہ میں یہ لے کے آؤں گا, پھر اس کے نتائج اگر یہ نکلے تو تھرڈ پہ میں یہ لے کے آؤں گا. یعنی اسٹریٹجی بہت بڑا ایک لفظ ہے, حکمت عملی جسے کہتے ہیں. آپ کی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ اس ملک کو اس وقت جس قسم کے اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ کم پر کمپرومائز کرنا چاہیے. سیدھا پی ایم کا استعفیٰ. اب وہ پی ایم کہتے ہیں کہ جی میں نے 1.5 یا 2.25 کروڑ ووٹ لیے, میں تو ریزائن نہیں کرتا, تو آ گیا ڈیڈ لاک. یہی تو وجہ کیا بن رہی ہے ڈیڈ لاک کی. آپ اس سے کم بھی تو مانگ سکتے تھے. اس کو میں ریمائنڈ کرواتا ہوں آپ کو, جنرل پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ میں 2004 میں وردی اتاروں گا. ٹھیک ہے, 2004 کے اندر یہ 17ویں ترمیم آئی اور انہوں نے کہا میں 2005 میں وردی اتاروں گا. آپ نے اس پورے بل کو منظور کروایا اسی پارلیمنٹ سے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب آج سے زیادہ بہتر ڈیموکریٹ کون تھا؟ جنرل پرویز مشرف, جسے آپ ہمیشہ ڈکٹیٹر کہتے رہے, کہ اس نے اپنے مسئلے کو پارلیمنٹ کی تھرو حل کروایا. یعنی ہمارے آئین کے اندر اگر کوئی بھی ملیٹری کو ہوتا ہے یا غیر آئینی اقدام ہوتا ہے تو پھر پارلیمنٹ ہی اس کو کیا کرے گی؟ دوبارہ سے ویلیڈیٹ کرے گی یا اس کو آئینی تحفظ دے گی. آپ کو پھر بھی پارلیمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. آپ نے پارلیمنٹ کو بالکل ہی غیر مؤثر کر دیا اور آپ سڑکوں پہ آ گئے, تو پھر ڈیموکریسی کا نام نہ لے خدا کے کہ جی اعلیٰ اور عظیم مقصد کے خاطر ہم یہاں پہ جمع ہوئے. سوری ٹو سے آپ کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. آپ ایک سیٹ خالی کروائیں کسی کی بھی اور اندر چلے جائیں پارلیمنٹ میں, وہاں جو ہیٹڈ ڈیبیٹ کر رہی ہے آپ کو کرنی چاہیے. سر, ہم نے مارچ کے حوالے سے تو بہت سارا باتیں, ٹاپک تو بہت لمبا ہے, ہوتی رہیں گی. سر ہم کچھ بات کر لیتے ہیں اب ریلوے کی کارکردگی کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا ہے, کیا کہیں گے؟ مطلب ریلوے میں کچھ بہتری بھی آ رہی ہے تو کچھ نقصانات بھی ہو رہے ہیں, تو مطلب اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ یہ اب اس کو میں تھوڑا سا کھولتا ہوں ساری بحث کو نا. بیسک پرابلم کیا ہے؟ جس ملک کی گروتھ 2% پہ آ جائے گی اور جسے کہتے ہیں کہ جو ہماری برتھ ریٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا. 2 یہ بولتے ہیں کہ 4% ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں 3 سے زیادہ ہے. اچھا. جب یہ پاکستان بنا تھا تو اس خطے کی اسے مغربی پاکستان کہتے ہیں, تو اس کی آبادی کم و بیش 2 سے 2.5 کروڑ تھی. اب وہ آبادی پھیل کر 23 کروڑ ہو گئی ہے. یعنی میں تو اب یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کے لیے پرابلمز حل کرنا بہت مشکل ہے. جیسے میں نے چھوٹے کچرے کی مثال دیتا ہوں آپ کو, کہ پہلے وہ جو 40-50 لاکھ ٹن کچرا پڑا ہے وہ اٹھے گا
اور پھر دوسرا نیا جمع ہو جائے گا، کیونکہ 13 14 15 ہزار مختلف فگر ہیں، یہ اتنا کچرا جمع ہو رہا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ایمرجنسی بیسس پہ سائملٹینیسلی اس کچرے کو بھی اٹھایا جائے اور جو نیا جنریٹ ہو رہا ہے اس کو بھی اٹھایا جائے. تو بہتر نہیں ہے کہ قومی حکومت طرز کی، یعنی یہ حکومت یہ نا اگر اس کے اندر ہاں یعنی آپ اپوزیشن بھی آن بورڈ ہو اور اس چیز کو ریئلائز کروے کہ دیکھیں اس مسئلوں کو نہ بے نظیر صاحبہ حل کر سکیں، نہ نواز شریف صاحب حل کر سکے، دوبارہ پرویز مشرف صاحب آئے تب بھی پرابلمز کچھ حل ہوئے، کس حد تک حل ہوئے، لیکن پرابلم جسے کہتے ہیں کہ ہم آؤٹ آف چلے گئے پرابلم سے یا ہماری جان چھڑی ہوئی، وی گاٹ ریڈ آف دی پرابلمس. اس وقت جو موجودہ پرابلم تھے 17 کروڑ کا ملک تھا، آج 23 کروڑ کا ہوگا. یعنی آپ کبھی بھی اس اسٹریٹجی سے کہ سادہ اکثریت والی کوئی ڈیموکریٹ گورنمنٹ وہ آ کے ان پرابلم کو حل کرے گی، نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو یونائٹ یور سیلف. جب آپ یونائٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر آپ کے یعنی آپ کا ہیلتھ اسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، ایجوکیشن اسٹرکچر آپ کا تباہ ہو چکا ہے، کمیونیکیشن کا اسٹرکچر آپ کے سامنے موجودہ گورنمنٹ کی مثال لے لیں، بی آر ڈی کا کیا حال ہوا ہے، یا دوسری جو ہمارے پاس جو انہوں نے چلائی تھی میٹرو لاہور ملتان، اور اس کی سبسڈی دینے کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جب آپ پوری طرح سے ادڑے ہو، میں کہتا ہوں کہ جیسے وار ٹورن کنٹری نہیں ہوتا ہے، ہم اس طرح کے مسائل کے اندر گرفتار ہیں، اس کو آپ سادہ اکثریت سے بھاری اپوزیشن کے ہوتے ہوئے مسائل سے نکال پائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم یہ شیخ چلی کی جنت ہے یہ صحیح، کیونکہ جب تلک ہم سب مل کر، کیونکہ یہ پرابلم ہم سب کے پیدا کیے ہوئے ہیں کوکب صاحبہ. اگر پورے 70-72 سال کی ہسٹری لیں گے تو یہ پرابلم کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ ہم سب نے کیے ہیں نا. صحیح بات ہے. انڈیویجولزم کو ہم نے بڑھوتری دی، اس سے آگے رکھا، اور کلیکٹیوزم کو پیچھے دھکیل دیا. انڈیا نے انڈیویجولزم کو کہتے ہیں کہ دھکیلا پیچھے اور کلیکٹیوزم کو آگے بڑھایا. آج ہندوتا کے لیے سارا ہندو اکٹھا ہو چکا ہے. اسی طریقے سے آپ اقوام میں جائیں کہ انہوں نے 44 ملکوں کی کنٹریز یا 39 ملکوں کی نیٹو کو شکست دے کر ثابت کیا کہ ہم یونائٹڈ ہیں. تو کیا ہم اس لمحے پر یونائٹ نہیں ہو سکتے؟ ہمارے پرابلمز کے ویمپائر کو دیکھ کر، میں اسے ویمپائر سے تشبیہ دے رہا ہوں کہ یہ ہمارا خون پی جائے گا، کیونکہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور کوئی بلا آئے گی جو ہمیں سک کر کے. صحیح بات ہے سر. یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا، تو ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی جانب.